اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پہچان، اے کانورسیشن ود می سدرا اقبال. جب ہم اپنی پہچان کی بات کرتے ہیں تو ہم شاید لوگوں سے، ہمارے حکومتی نظام سے یا پھر اور چیزوں سے صرف اس کو منسلک کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں شامل ہے ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، جس کا ایک بہت گہرا عنصر ہے ہماری موسیقی بھی. ہم یہاں پہ موجود ہیں ملاحت ایوان کے ساتھ، بات کر رہے ہیں ان سے تہذیب فاؤنڈیشن کے حوالے سے. ان کا ادارہ ہے جو آرٹسٹ کے لیے کام کرتا ہے، جو حکومت کے علاوہ جو کام ہوتے ہیں این جی اوز کی طرف سے. دے آر کنٹریبیوٹنگ ٹو دا ویلفیئر آف دی آرٹسٹ اینڈ ٹو دا میوزک آف پاکستان. کمنگ بیک ٹو آور کانورزیشن ملاحت، ہم یہاں پہ ذکر کر رہے تھے میڈم نور جہاں کا. یو ہیڈ دی آنر آف اسپینڈنگ ٹائم ود ہر ان یور چائلڈہڈ. کوئی مزیدار سا قصہ بتائیے جو آپ کے اوپر ایک گہری چھاپ چھوڑ گیا. سدرا، مجھے یاد ہے جب ہم لوگ لاہور میں ہوتے تھے اور وہ محرم کے دنوں میں پروفیشنل پروگرامز بند کر دیتی تھیں، اور مجھے یاد ہے کہ کالی ساری میں بالکل بغیر میک اپ، بغیر جویلری کے، وہ ہمارا چھوٹا سا گھر ہوتا تھا سرکاری جو میرے والد کو ملا ہوا تھا شادمان میں، اس میں وہ آ جاتی تھیں. اور مجھے یاد ہے کالی ساری، بغیر میک اپ، بغیر جویلری کے جب ہمارے گھر میں داخل ہوتی تھیں تو روشنی ہو جاتی تھی. مطلب وہ شی واز اے لارجر دین لائف پرسنالٹی. اور آ کے بیٹھتی تھی اور کہتی تھیں، اماں سے کہتی تھیں کہ میں نے مرثیہ تیار کیا ہے، سوز تیار کیا ہے، وہ سناؤں گی. تو ہم لوگ بیٹھ جاتے تھے، میں، اماں، اور جیسے چھوٹی سی مجلس ہوتی ہے اس طرح سے مجلس کر رہے ہوتے تھے، اور وہ سوز پڑھتی تھیں بہت اچھی آواز میں. اور اب تو خیر اتنا گیجٹس آ گئے ہیں اس کے ریکارڈ کرنے کے. تو میرے ابا کے پاس آپ یقین کرو اتنا چھوٹا سا ایک سستا سا واک مین ہوتا تھا، تو وہ لگا دیتے تھے اور ہم اس میں ان کی چیزیں ریکارڈ کر رہے ہوتے تھے. تو وہ بہت سال کے بعد ہم لوگ ایک دفعہ چیزیں نکالے تھے تو اس میں سے وہ چیزیں ان کی ریکارڈنگز نکلیں. تو اتنی بڑی بات ہے، اتنے بڑا انسان جو اس وقت بھی شی واز این اسٹیبلشڈ پرسنالٹی، اور وہ شی واز دا اسٹار. اور وہ اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ تھیں کہ زمین پہ بیٹھتی تھیں محرم میں. شی وڈ سٹ آن دا فلور، اوپر نہیں بیٹھتی تھی کہ نہیں ان 10 دنوں میں نہیں بیٹھوں گی. تو یہ باتیں جو ہے نا بہت آپ کو انڈیئرنگ لگتی ہیں ایسے آدمی کے بارے میں جب آپ جانتے ہو. ویسے کیا کہیں گے ملاحت، اٹ آلسو برنگس ٹو مائنڈ کہ آج کل جتنے بھی لوگ آرٹسٹ مینجمنٹ سے جن کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں بھائی بہت مشکل ہوتا ہے کریٹیو سے ڈیل کرنا. ناٹ اونلی اسٹاری نخرے تو آپ چھوڑ ہی دیں، لیکن ایز پرسنالٹی اسٹریٹ، بیکاز وین یو کریٹنگ سم تھنگ آپ میں تھوڑے سے موڈ سوئنگس بھی ہوتے ہیں، تھوڑی سی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، لوگوں کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہے ہینڈل کرنا. اینڈ یو میڈ اٹ اے وے آف لائف. آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ ایک نمبر 1 ان کے ساتھ ڈیل کرنا مشکل ہے، اور سیکنڈلی جو بدلاؤ آتا ہے کہ اگر کسی کو بریک مل جائے اور وہ اسٹار بن جائے اس کے بعد ایٹیٹیوڈس بدلتے ہیں؟ دیکھیں مشکل تو ہے. جو انسان کریٹو ہوگا، ٹیلنٹڈ ہوگا، وہ بہت 2+2 نہیں ہوگا. آئی تھنک تھوڑا سا اس میں جو ہے نا ایڈیوسنکریسی ضرور ہوں گی. اس حد تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. وی گیو دیٹ لیوریج، ہم تھوڑا سا مارجن دیتے ہیں. جو بات آپ نے بدلاؤ کی بات کی نا کہ اگر آپ کو اوور نائٹ سکسیس مل جائے یا پیسہ مل جائے، میرے خیال سے میں نے دیکھا ہے، میری آبزرویشن یہ ہے کہ جو جینوئن آرٹسٹ ہوتا ہے نا وہ نہیں بدلتا. وہ اتنا ہی ہمبل رہتا ہے، اتنا ہی اچھا رہتا ہے. جو تھوڑے سے سوڈو آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کو شہرت زیادہ ان کو سر چڑھ جاتی ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ ابھی ہمارا کل بلکہ آپ نے ایونٹ بھی اٹینڈ کیا تھا الیانس میں، جو ہم نے فیوژن میوزک کے ساتھ ایک ایوننگ کی تھی. اس میں اباجی آئے تھے. ہی از اے فرینچ لیبنیز آرٹسٹ. انہوں نے میرے خیال سے جو ہے نا دنیا کی کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں میوزک سنا نہ جاتا ہو انہوں نے جا کے پرفارم نہ کیا ہو. سدرا دا مین واز سو ہمبل، اور اتنا ہی واز سو ریئل. مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن سے آپ کو ملنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل ایک جینوئن آرٹسٹ ہے، کوئی اس کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے. تو وہ بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے مجھے کوئی وہ ہے گفٹ ہے کہ میں جو انسٹرومنٹ پکڑتا ہوں وہ بجا سکتا ہوں. اف آئی پک اپ اینی انسٹرومنٹ آئی کین پلے اٹ. تو کہنے لگے کہ کبھی کبھی مجھے ایسی آرگنائزیشن سے اور ایسے ملکوں سے بھی انویٹیشن آتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو فیس نہیں دے سکیں گے بٹ وی اسٹل وانٹ یو ٹو کم. تو یہ سیز کہ میں کہتا ہوں میں آ جاؤں گا اس لیے کہ پیسے بنانے کے لیے اور ایونیوز ہیں. میں کوئی چھوٹا سا جنگل بنا لوں گا، آئی میک پتہ نہیں کتنے یوروز. سو کوئی ایسی بات نہیں ہے. دس از واٹ نمبر 1 کیپس دیم ریئل، نمبر 2 روٹیڈ ٹو دا گراؤنڈ. تو
جو بھی میرے خیال سے جینوئن آرٹسٹ ہوگا نا اس کو پتہ ہوگا کہ ہیوملٹی کتنی ضروری ہے. اچھا، جب ملاحت آپ نے یہاں پہ بہت اہم بات یہ کی ہے کہ اکثر لوگ اس بات کو ریئلائز نہیں کرتے کہ کوئی میوزیکل ٹیلنٹ ہے، چاہے آپ کوئی ساز بتا سکیں یا آپ کی آواز میں سر ہو، تو یہ وہ چیز ہے جو خدا داد صلاحیت ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ایک طرح سے نعمت ہے، ایک گفٹ ہے آپ کے لیے. لیکن لوگ اس کو کنفیوز بڑا کرتے ہیں کہ بھائی شاید اس گفٹ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، میوزک میں انڈلج کریں گے تو شاید اسپریچولی ویک ہو جائیں گے. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ تھوڑا سا معاشرے میں کنفیوژن تو ہے ان ٹرمز آف ٹالرنس، ان ٹرمز آف ایکسیپٹنس، لیکن میرا پھر بھی خیال ہے کہ جو حالات پہلے تھے وہ نہیں ہیں، تھوڑا ایکسیپٹنس آ بھی رہی ہے، تھوڑا رویہ چینج بھی ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایون جو ہمارا کمرشل میوزک ہے اس میں بھی ہماری زبان میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو گھرانے دار نہیں ہیں وہ بچے بچیاں بھی آ رہے ہیں، جس کو ہم عطائی کہتے ہیں، جن کو یعنی میوزک عطا ہوا ہے، گھرانوں سے ان کا تعلق نہیں ہے، تو پڑھے لکھے ہیں، اچھی فیملیز کے ہیں، وہ آ رہے ہیں. تو سین چینج ہو رہا ہے. آئی تھنک کچھ اور سال لگیں گے تو پھر میرے خیال میں بہتر ہو جائے گا. لیکن ابھی بھی یو رائٹ دیر از اے کنفیوژن، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے یا نہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں ہم لوگ تو اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ میوزک اور خصوصاً ہمارا میوزک جو کلاسیکل میوزک ہے وہ انسان کے اندر ٹھہراؤ لاتا ہے، پرسنالٹیز کو بہت ساری توڑ پھوڑ سے بچاتا ہے. لیکن ملاحت آپ کا تو جیسے رجحان آئی ایم شیور کہ از ٹورڈز کلاسیکل میوزک، لیکن اگر صرف دا جرنی آف میوزک ان پاکستان بھی ہم اگر دیکھتے ہیں، ایون دا ٹفسٹ پیریڈ جب کہا جا رہا تھا کہ جی ایک سوشل انجینئرنگ پروجیکٹ کی طرح تھے ہم، اور ہمارے معاشرے میں کئی چیزیں ایسی انجیکٹ کی جا رہی تھی جو بائی ڈیفالٹ ہمارا حصہ نہیں تھیں. اس میں بھی اگر 80s کی دہائی ہم دیکھتے ہیں یا 90s کی دہائی ہم دیکھتے ہیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستانی پاپولر میوزک واز ڈوئنگ ویل، تاکہ لوگ اپنی جو جذبات ہیں یا جو کچھ ان کے ذہن میں چل رہا ہے ان کی عکاسی ہو سکے. اینڈ نازیہ حسن، عالمگیر، شیخی، دیز پیپل ور اراؤنڈ. اب تو انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے کہ ان لوگوں کا وہی جو آئی تھنک اٹ ڈیلز اینڈ کنیکٹس ڈائریکٹلی ٹو دی اکنامکس آف دا میٹر، کہ پہلے بھی بیچاروں کو کوئی کاپی رائٹس ان کی سی ڈیز بکنے کے یا کیسیٹس بکنے سے پیسے ان کی کوئی آمدنی اتنی ہوتی نہیں تھی. دا اونلی فلو آف انکم واز دا کانسرٹس. اب وہ رہے سہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، کانسرٹس بھی ختم کر دیے. ان دیز سرکمسٹانسز واٹ مور کین بی ڈن؟ ایک تو حکومتی طرف سے کچھ ہو، آپ جیسی فاؤنڈیشنز کام کر رہی ہیں، بٹ ایز اے سوسائٹی، ایز دا پیپل آف پاکستان ہم کیا کر سکتے ہیں جس سے ان کی سپورٹ ہو؟ دیکھو ایک تو رویہ ہی ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اپنا رویہ چینج کیا جائے ٹورڈز آرٹس. اور یہ کلچر از سیریس بزنس، تو اس کو سیریسلی ہی لینا چاہیے. گورنمنٹ 2-3 کام بہت اہم ہیں جو کر سکتی ہے. ایک چھوٹی سی بات تو یہ کہ آپ نے بات کی کلچر ڈپارٹمنٹ کی، کہ منسٹری آف کلچر فیڈرل سبجیکٹ تھا بہت سالوں تک، اینڈ آئی تھنک اٹ واز ڈوئنگ ویری ویل. پروونشل میں آ کے اب وہ مینڈیٹ جو ہے بہت ڈائلیوٹ ہو گیا ہے. ایک چیز. دوسرے جو ایوارڈز ملتے ہیں، پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ ملتا ہے، اس میں میوزک ایک کلاسیفیکیشن ہے. ہمارا گورنمنٹ سے ریکویسٹ بھی ہے، مطالبہ بھی ہے کہ اس کو سب کلاسیفیکیشن اس میں کی جائے، فوک ہو، کلاسیکل ہو، تاکہ ایک سال میں ایک سے زیادہ جو فنکار ہیں ان کو حوصلہ افزائی ان کی ہو سکے. آپ یقین کریں ایک کانسرٹ یا ایک ایوارڈ جو ہے نا وہ کئی سال کی لائف لائن دے دیتا ہے ایک آرٹسٹ کو. ابھی ہم نے پچھلے مہینے ہم نے ایک فیسٹیول کیا جس میں ہم نے سارنگی کو شو کیس کیا، کیونکہ سارنگی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں سارنگی ختم ہو رہی ہے اور آرٹسٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگوں نے ایک وقت میں 7 سارنگی نوازوں کو ایک پلیٹ فارم پہ بجوایا، جس میں پیپل ایز فار ایز ملتان، لاہور، سکھر سے آئے تھے اور سارنگی بجا رہے تھے. تو اس میں ایک صاحب تھے جو ڈاکٹر ہیں بائی پروفیشن، ڈاکٹر تیمور، تو وہ آئے، انہوں نے بھی سارنگی بجائی اور انڈیا سے بھی آئے تھے لوگ. تو جب وہ واپس جانے لگے تو ہمیں کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے 5 سال کی انکریجمنٹ مل گئی ہے ایک فیسٹیول میں شرکت کرنے سے، کہ میرا اتنا حوصلہ بڑھا ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ میں پڑھا میں میڈیسن ہوں، شوق مجھے سارنگی کا ہے، تو میں اور ایونیوز بہت کم ہیں، اسپیسز بہت تھوڑے ہیں، تو میں اتنا انکریج ہو کے جا رہا ہوں. تو گورنمنٹ کی بھی پیٹرنیج اور پلس اس طرح کے ایونیوز، کارپوریٹ سیکٹر بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے. کارپوریٹ سیکٹر میں ویدر اٹ از کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی یا مارکیٹنگ جو بھی کہیے، بٹ دے ڈو ہیو اے رول ٹو پلے. میڈیا ہیز اے رول ٹو پلے. آپ لوگ سب سے بڑی چیز تو
جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ آپ چینج کر سکتے ہو. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اور جب ہم بات کرتے ہیں مائنڈ سیٹس کی, پیپل ہیو ٹو کم آؤٹ آف دیٹ. اور اس سے ہی مجھے ایک اور سینگ یاد آ رہی ہے, میں نے ریسنٹلی ابھی پڑھی تھی, میں نے کہا کہ آپ سے بھی اور ویورز سے بھی شیئر کروں کہ ہم میں سب سے بری چیز جو ہم کہتے ہیں نا کہ کنفیوژن کس بات کا ہے, کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو شیطان نہیں بہکا رہا, آپ کو اپنے نفس پہ قابو کرنا ہے. تو نفس از آپ کے جسم اور روح کے بیچ کی ایک چیز ہے جس پہ آپ نے حاوی ہونا ہے, اپنے آپ کو صحیح رات پہ صراط مستقیم پہ رکھنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ جو چیز خوبصورت ہوتی ہے, جو چیز گریسفل ہوتی ہے, اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے نفیس. تو آپ نے نفس کو نفیس بنانا ہے اور اس پہ تھوڑا سا جو ٹھہراؤ, اس کے لیے جو گریس کی ضرورت ہے, تھوڑا سا اس پہ پونڈر کیجیے, تھنک اباؤٹ اٹ. ویل ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.